بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اور مختلف چینلوں کے ذریعے دور دراز رہنے والے مومنین جو ہمارا خطبہ سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ مبارک کی آمد کے مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں بیان کردہ طریقوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیادی نکتہ بارہا عرض کر چکا کہ عمل ایک ہی عمل ہوتا ہے اور اس کا اجر اور ثواب مختلف اوقات میں یکساں نہیں ہوتا، مختلف اوقات میں اس کا اجر مختلف ہوتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی عمل ہے، اس کو آپ ایک جگہ بجا لاتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اسی عمل کو کسی دوسرے جگہ انجام دیں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ واضح مثال یہ اپنی 5 وقت کی نماز آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں یا مسجد میں آ کے پڑھیں، دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کائنات میں سب سے افضل جگہ نماز کے لیے وہ مسجد الحرام ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مومنین جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال یہ توفیق دی ہے کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ ایک نماز جو مسجد الحرام میں پڑھی جاتی ہے وہ باقی جگہوں میں 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ملتا ہے۔ 1,00,000 نماز یعنی ایک انسان کی پوری جو ہے نا وہ زندگی کی نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جگہ کے بدلنے سے، اسی طرح وقت کے بدلنے سے اعمال کا اجر اور ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی ہیں۔ گناہ روایت میں نے پڑھی ہے، رمضان مبارک میں ایک آدمی نے وہ شراب پی، اس کو امیر المومنین کے پاس لایا گیا۔ آپ نے قرآن میں ہے شراب خور کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو 100 کوڑے لگائے تو اس نے پوچھا، یہ مسائل سے آگاہ بھی تھا کہ بھئی شراب خور کی سزا کتنی ہے، پوچھا امیر المومنین سے، امیر المومنین ایک سوال کرنے کی وہ جسارت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ کرو۔ یہ 80 کوڑے تو یہ شراب خوری کی سزا ہے، یہ 20 کوڑے یہ کس لیے لگے ہیں؟ کہا کہ یہ تم نے رمضان مبارک کی حد کو حرمت کی ہے، شراب خوری کے تعزیر ہے نا، یہ شراب خور یہ حد ہے۔ تعزیر یا وہ سزا جس کا قرآن و سنت میں سزا مقرر نہیں ہے، حاکم شرع اپنی ثوابدید کے مطابق اس کی تنبیہ کے لیے اور اس کو جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ سرزنش یا وارننگ کے لیے اپنی ثوابدید کے مطابق چند ایک کوڑے لگاتے ہیں۔ وہ کوڑے آپ نے لگائے 20 رمضان مبارک کی حد کو حرمت کے جو ہے نا وہ لہذا ہے کہ اگر آپ سفر پر گئے ہوئے ہیں اور راستے میں آپ نے جو ہے نا وہ کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، اگر آپ ظہر سے پہلے گھر پہنچتے ہیں تو گھر پہنچ کے روزے کی نیت کریں، اس دن کا آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچتے ہیں، 1 بجے پہنچتے ہیں اسلام آباد یا 2 بجے پہنچتے ہیں، بے شک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک کے احترام میں شام تک کہتے ہیں کھانے پینے سے گریز کریں۔ روزہ بعد میں آپ رکھیں گے، امساک کہتے ہیں اس کو، امساک رمضان کے احترام میں نہیں وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، لمبی نہ ہو جائے گفتگو۔ اچھا، بعض یعنی اعمال پسندیدہ ہیں، حسن خلق ایک پسندیدہ عمل ہے۔ یہ روایت اس سال ثواب کی مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، موت کی تیاری کا طریقہ بتایا۔ 3 کام کرنے ہوتے ہیں موت کی تیاری کے لیے۔ ایک
ادا الفرائض واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے، واجتناب المحارم حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے موت کے خوف سے بچنے کے لیے۔ نمبر 3 واکتساب المکارم، جتنی اہمیت واجبات کو بجا لانے کو دی ہے، جتنی اہمیت حرام کاموں کو ترک کرنے کی دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے امیر المومنین نے اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے، با اخلاق بننے کے لیے۔ سعد آن حضرت کا صحابی ہے، جنازے میں شرکت کی ہے، بتایا بعد میں کہ اتنے فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اس کی تدفین کے بعد اس کے والدہ کے پاس جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے یا افسوس کے لیے، تو بے ساختہ کہتی ہے ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ آن حضرت نے پوچھا کہ تمہیں کیسا پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا جنت پہنچ گیا ہے؟ ادھر جا کے فون کیا ہے اس نے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے، آپ نے قبر میں اتارا ہے، اور کہاں جائے گا؟ جنت ہی جائے گا۔ فرمایا وہ انجام کے طور پر جنت جائے گا، لیکن اہل خانہ کے ساتھ اس کا اخلاق صحیح نہیں تھا ابھی، اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ بد اخلاق ہونا ہر وقت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں وہ اخلاق سے پیش آئیں گے اس کا اجر اور ہے۔ انفاق، غریبوں کی مدد کرنا سال بھر کا ثواب ہے، بہترین ثواب ہے۔ من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، یہ امیر المومنین کا فرحان مہجوب البلاغہ کی 3 جلد میں، من کفارت الذنوب العظام کفارت اغاثۃ الملہوف، یعنی غریبوں کی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا، اس سے گناہان کبیرے کا جو ہے نا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ جن کا بھی ذکر آ رہا ہے پورا سال کار ثواب ہیں، مستحسن اور قابل تعریف کام ہے، لیکن رمضان مبارک میں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ جب کہیں نکاح کی تقریب میں گھر میں یا شاہدی حال میں یا ہماری مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو بعض اوقات مومنین کہتے ہیں کہ بھئی اس مناسبت سے کوئی تھوڑا سا مختصر درس ہونا چاہیے، میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، شادی کے مستحب ہونے کے حوالے سے۔ تو جہاں پروگرام نہیں بھی ہوتا، کم از کم میں اختتام پر، نکاح کے اختتام پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دلہن صاحبہ اور دلہن صاحب یہ خصوصی طور پر اس لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے بعد ان کی عبادتوں کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعتا یصلیہا الاعزب، شادی شدہ کی جو 2 رکعت ہے وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ دعا کرتے ہیں جو ابھی اسے لائن میں لگے ہوئے یا امید واد ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر رکاوٹوں کو برطرف کرے۔ کچھ رکاوٹیں انسان کے اپنے خود ساختہ ہیں، بہرحال وسائل اللہ تعالیٰ فراہم کرے تاکہ جلد از جلد اس سنت رسول پر عمل پیلا ہو سکے، چونکہ بہت سارے گناہوں کا سرچشمہ جو ہے یہی وہی انسان کے جنسی غرائز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اس مہینے میں جو حسن خلق کا مظاہرہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے میں انسان کو بد اخلاق ہونا چاہیے، نہیں، خلق ہر مہینے میں مستحسن ہے، قابل تعریف اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس مہینے میں اس کا اجر کئی بڑھ جاتا ہے۔ من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، روز قیامت تزل پھسلنے کو کہتے ہیں یا لغزش، جس دن پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسلیں گے یا ڈگمگائیں گے، وہ پل صراط سے بڑی تیز رفتاری سے جو ہے نا وہ گزر سکے گا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر آگے جنت ہے، نہ گزر سکا گر گیا پھر جو ہے نا وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آدمی رمضان مبارک میں حسن خلق کا مظاہرہ کرے وہ کان لہ جواد علی الصراط، وہ پل صراط سے گزر جائے گا، گزر سکے گا۔ کس دن؟ یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن کے جس دن وہ بڑے بڑوں کے جو ہے نا وہ قدم وہاں پھسلیں گے اور پورے صراط کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، اور جو آدمی اس مہینے میں جو
آپ کے پاس جو مال ہے ملکت یمینہ سے مراد یہاں پر غلام ہیں. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل نوکر چاکر ہے، ملازمین ہے. جو ملازمین کے ساتھ نرمی برتے اور ان کے ساتھ سختی نہ کرے، اس مہینے میں خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے حساب کتاب کو آسان فرماتا ہے. انس جو رسول خدا کی 7-8 سال خدمت کی ہے، 8 سال، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا تم نے اتنا عرصہ ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہیں اس خدمت کا اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے. بڑا ہوشیار آدمی تھا، سیانہ. کہا کہ یا رسول اللہ 1 دن کی مہلت دے دیں، یہ کوئی معمولی پیشکش نہیں ہے اور نہ پیشکش کرنے والا کوئی معمولی ہستی ہے. 1 دن کے بعد آیا اور آپ نے فرمایا ہاں جی کیا فیصلہ کیا ہے، کیا چاہیے؟ کہا آپ کے جوار میں جنت میں جگہ چاہیے. آپ نے فرمایا ملے گی، لیکن اطل من سجودک، ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، میری مدد کرنی پڑے گی تجھے. وہ یہ کہ جب نماز پڑھو نا اپنے سجدے کو طول دو. ایسا نہ ہو کہ ادھر جو ہے نا پیشانی ٹچ کیا اور جو ہے نا سر اٹھا لیا. شرح الامہ میں لکھا ہوا ہے، نواسے پیغمبر کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، 60 مرتبہ 60 مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اپنے سجدے کو طول دو. یہ کئی روایتیں ہیں اس مضمون کی. جو آدمی جنت میں میرے جوار میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سجدے کو طول دو. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ہیں، اگر مثلا، لیکن اگر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں 60 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھوں گا، پیچھے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو سر میں درد ہے، جن کی آنکھوں میں تکلیف ہے، مشکل سے واجب ذکر پڑھ سکتے ہیں، وہ وہاں ایسا نہیں ہے. بلکہ مالک اشتر کو جب گورنر بنا کے بھیجا تھا، فرمایا صلی بہم صلاۃ اضعافہم، ایسی نماز پڑھاؤ، اس سپیڈ میں پڑھاؤ، رکوع کو سجدہ کو اتنا طول دو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی تمہارے پیچھے آرام سے نماز پڑھ سکے. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے پہلے بھی کہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں لوگ رات کو عمرہ مفردہ کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، فجر کے قریب ان کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جاتا ہے، شب بیداری ہو جاتی ہے خود بخود، اور پھر کوئی آدھ پونے گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی مسجد الحرام میں صبح کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ کے جائیں. آگے سے امام کعبہ جو ہے وہ سورہ دہر پڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کوئی خاص دن ہے جمعہ یا جمعرات، اچھا کئی لوگوں کو وہ سورہ دہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے جنہوں شب بیداری کی ہوتی ہے یوں دائیں بائیں بیچارے نیند کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. بوڑھے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ رکوع میں مشکل سے جاتے ہیں، وہاں صلی بہم صلاۃ اضعافہم، سب سے کمزور جو نمازی یا مقتدی ہے اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھو. تم بے شک صحت مند ہو، تم 100 مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے ہو، لیکن اپنے مقتدیوں کا تم نے خیال رکھنا ہے. ومن کف فیہ شرہ، جی ہاں، اور جو کوئی کسی سے شر کو دور کرے، کسی کو نقصان سے بچائے، کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، روز قیامت جب خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب سے محفوظ رہے گا. ومن اکرم فیہ یتیما، جی یتیم کی سرپرستی کے بارے میں عام حالات میں بھی ہے. من کفل یتیما، فرمایا روز جو آدمی کسی کفیل کی سرپرستی کرے، 100 خاندانوں کی مکمل سرپرستی کرتے تھے مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام. یہ نہیں کہ کبھی کپڑے بنا کے دے دیے، جی ایک دن آٹا کی بوری دے دی. 100 فقیروں کی، درد مندوں کی جو ہے نا وہ مکمل کفالت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 حج بھی کیے. لہذا کہتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار بھی امام سجاد ہیں اور سب سے بڑا عزادار بھی امام سجاد علیہ السلام ہے. 35 سال یا 34 سال جی رونے میں گزار دیے ہیں، 25 حج کیے اور 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے. فرمایا آپ نے جو ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، مثال دی، وہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے روایت اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے. یعنی سال بھر اجر ہے، لیکن اگر رمضان مبارک میں کوئی کسی کفیل کی کا احترام کرتا ہے، یتیم کا احترام کرتا ہے، جی ہاں، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ،
روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا اس بندے کی. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو صلہ رحیم کرے رمضان مبارک میں، یا وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اگر خدا نخواستہ قطع رحیم پورا سال فعل حرام ہے، موت کا باعث بن سکتا ہے قطع رحیم، یہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا. لیکن اگر یہ کام، یہ گناہ کبیرہ رمضان مبارک میں کوئی کرے تو قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندے خدا محروم ہو جائے گا، کاٹ دے گا اپنے رحمت کے سلسلے کو. وَمَنْ تَلَا فِي آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، آپ نے سنا شروع میں نا فرمایا تھا وہ سچی جو نیت اور پاکیزہ دلوں سے اس رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کی بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے. وہ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا. یہاں فرماتے ہیں یعنی وہ ہماری فہم سے بالاتر ہے، لیکن رسول کا کلام ہے، مخبر صادق کا کلام ہے، وہی کے بغیر بولتا نہیں ہے. لہذا 100% اس جملے پر اعتبار کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے. من تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو رمضان مبارک میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے. مدھامتان، یہ ایک آیت ہے. جو آدمی رمضان مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے، مثلا مدھامتان، یا شاید ایک صاحب نے نشاندہی کی تھی، اس سے بھی کم حروف پر مشتمل ایک آیت تھی، ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں رہی ہے. مدھامتان کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اور مہینوں میں پورے 30 سپاروں کی تلاوت کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی خوش قسمت کئی قرآن ختم کرتا ہے، لیکن یہ بریکٹ میں عرض کر دوں غلط تلاوت نہ کریں، غلط تلاوت نہ کریں. میں نے وہ حج ورکشاپ میں بھی بتایا، وہاں حجی کیمپ میں بھی اور پروگرام میں بھی بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حج کے اعمال میں سب سے زیادہ مشکل کام طواف بیت اللہ ہے. بعض کہتے ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، بندوق کو ہم نے اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نزدیک یعنی عربوں کے علاوہ بر صغیر پاکستان ہو یا اور ممالک کے لوگ ہیں، سب سے مشکل کام حج میں 2 رکعت نماز طواف ہے. 2 رکعت نماز طواف تب صحیح ہوگی جب بندے کا وضو صحیح ہو، قرائت صحیح ہو. وہ حلوہ والی ہے کی جگہ لاہور یا ہارون والا آپ نکالیں گے، حمزہ کی عین کی جگہ حمزہ نکالیں گے، سے کی جگہ سین نکالیں گے، وہ غلط ہو جائے گا. گناہ ہے. یہ سب اجر اسی صورت میں ہے کہ بندہ صحیح طریقہ سے پڑھے یا غلط پڑھے، لیکن کوشش کے باوجود اپنی قرات ٹھیک نہیں کر سکا ہے. لیکن ہاتھ جوڑنے کے باوجود کوئی اپنی قرات ٹھیک کرنے کے لیے آنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتا، اس کی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور خصوصاً یہ میں بار بار چیخ رہا ہوں، جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وہ سب متوجہ ہوں کہ کسی کا حج بدل وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی قرائت صحیح ہو. جس کی قرائت صحیح نہ ہو، چاہے کوشش نہ کی ہو جس کے نتیجے میں غلط ہے، یا کوشش کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکی ہو، وہ خود تو حج کرے لیکن کسی کا حج بدل کرے گا، وہ بیچارہ مرحوم ہو یا زندہ ہو، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. علی علی حق ہے، علی حق ہے.